عزیز دوستو، جس طرح دنیا کے کام انسان مشوروں سے کرتے ہیں، پھر شرائط پوری کرتے ہیں، ایک ہوتی ہے قابلیت۔ ابو الحکم کہتے تھے لوگ اس کو، دانائیوں والا، حکمتوں والا، پنچایت کا آدمی، لوگ مشورے لیتے تھے، لیکن بڑا سمجھدار، بڑا معاملہ فہم، بڑا مدبر ہونے کے باوجود اس کی قبولیت، یہ قبولیت اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائے۔ وہ درزی بھی کئی راتوں کا بیدار ہے، آنکھیں اس کی باہر آ گئی ہیں، اس نے سی کر کے دیا ہے، نے تو حد کر دیا، یہ تو ناپ ہی پورا نہیں، ماپ ہی سارا غلط ہو گیا۔ تو مجھے بتائیے وہ ساری محنت فائدہ مند ہوئی کہ رائے گاں گئی؟ جو قبولیت کی ہے، عبادت کی ہے، دعا کرو نا، وہ قبول بھی تو کرے نا، اور وہ کریم ہے۔ اگر تو قبول کرنے پہ آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم باتیں کرتے کرتے ایک ایسا جملہ کہتے ہو کہ مالک کو اتنا دریائے رحمت کو جوش آتا ہے کہ ایک جملے کی وجہ سے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا تقبل منا، یا اللہ مہربانی کر اسے قبول۔ بھائیو، قبولیت بڑی ضروری ہے۔ عید والا دن تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کے مدر ہے، روزے گئے ہیں تو رونا نہیں چاہیے، خوشی کرنی چاہیے۔ تو کہا پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے بس کیا کروں، دل نرم ہے، ایک بات یاد آ گئی، اس نے رلا ڈالا ہے۔ کہ حضور کیا یاد آیا؟ فرمانے لگے میرے دل میں خیال آیا ہے، عید تو اس کی ہے نا جو قبول ہو گیا ہے، اس کے روزے قبول ہو گئے، اس کی رسول کی حاضری قبول ہو گئی، جو قبول ہو گئی۔ عید تو اس کی ہے، لیکن جس نے سارا کچھ کیا ہے پر قبول نہیں ہوا، تو اس کو پھر میری طرح رونا ہی۔ کچھ قاریوں کے لیے بھی بربادی ہے، کچھ ایسے صاحبان علم بھی ہوں گے جو صبح قیامت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سب سے پہلا حساب ہی قاری کا، سخی کا اور شہید کا ہوگا، اور ان کی اپنی تصنع، ریاکاری اور دکھلاوے کی نیتوں کی بنیاد پر ان کے اعمال دھتکار دیے جائیں گے۔ اس کے غلام تھے، وہ کہنے لگا اگر میں 7 پیسے بھی مانگوں تو کہا جتنے تو کہے، پیسے بھی دوں گا، پڑھا لکھا خوبصورت، تو وہ تو نجات پا گیا اور فلاح پا گیا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے، مقروض ذہنی اذیت کا شکار ہے۔ 3 دن ہے نا عید کے، تو ایک جوڑے سے بھی گزارے جا سکتے ہیں، ایک سے بھی۔ اکثر لوگ تو ویسے ہی عید کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، اور جو بیدار بھی ہیں وہ بھی کپڑے بدل کر کے جانور کے ذبح میں مشغول ہیں۔ ہم نے اس عید پہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے دائیں بائیں تھوڑا سفر کریں، بچوں کو دیکھیں، سرکاری سکول سے نکلتے بچوں کو دیکھیں، مساجد مدارس سے نکلتے بچوں کو دیکھیں۔ ہم نہ ایک ایک دو دو کا ساتھ دیں۔ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ جو میں نے تلاوت کیا، اس میں اللہ کریم نے فرمایا اپنے محبوب سے، کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے محبوب آپ میری بارگاہ میں یہ دعا مانگیں، آپ یہ عرض کریں کہ اے رب میرے علم میں اضافہ کر دے، اے مالک میرے علم میں اضافہ کر دے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی زیادتی ٹھیک نہیں ہوتی، وہ زیادہ ہو جائیں تو نقصان کرتی ہیں، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں رب کریم نے کہا کہ محبوب آپ دعا مانگیں کہ آپ کو زیادہ علم دیا جائے۔ اور پھر علم ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں نے بڑا حاصل کر لیا ہے، میری اب تکمیل ہو گئی ہے، میں اب مکمل ہو گیا ہوں۔ جن کو اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں نا، ان سے بھی رب کریم نے کہا ہے کہ محبوب آپ دعا کریں کہ مالک میرے علم میں اضافہ کر دے۔ تو جب وہاں تک یہ بات ہے تو پھر عام آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی معلومات میں اضافے کا شوق پیدا کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو حضور کے علم شریف پر بات کرتے ہیں وہ بھی اس آیت سے سیکھیں کہ حضور کا علم تو ہر روز رب اس میں اضافہ فرما رہا ہے، تو ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر روز ترقی ہو رہی ہے حضور کے علم شریف کی بھی۔ تو
ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ بات اس لیے سیکھتے ہیں کہ میں کوئی کہیں سے مسئلہ سیکھوں گا پھر جا کے اپنی مسجد کے امام کو تنگ کروں گا کہ وہاں تو میں یہ سن کے آیا ہوں تو یہاں یہ کام کیوں نہیں ہوتا. میں کوئی بات سیکھوں گا تو پھر میں اس سے بحث کا دروازہ کھولوں گا. علم کا مطلب ہی اپنے آپ کو سنوارنا ہے. معلومات حاصل کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کے عمل میں پختگی آئے, آپ کے کردار میں پختگی آئے, آپ نے جو سیکھا ہے آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں. مسلم شریف میں موجود ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے, اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع والا نہ ہو. جس بندے کے علم نے اسے نفع نہیں دیا, وہ کچھ سیکھ نہیں سکا اس سے, تو اس کا علم کسی کو کیا نفع دے گا جب خود سے اس نے. اور صوفیہ کرام تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ بڑی معلومات حاصل کر لیں, بڑی باتیں سیکھ لیں, پنچایت میں کسی کو بولنے نہ دیں, گھر میں کسی کو بولنے نہ دیں. بہت سارے لوگ تو علماء کو بھی مشورہ دیتے ہیں, بڑی باتیں کرے لیکن عمل کے لحاظ سے بندہ زیرو ہو تو اہل دل فرماتے ہیں اس کی صحبت سے بچو. اسے بڑا پتہ ہے, بڑی باتیں آتی ہیں, بڑی باتیں آتی ہیں, بڑی باتیں کرتا ہے, لیکن گفتگو کی حد تک تو بہت بڑا ہے, عمل کے معاملے میں صفر ہے. بہت سارے لوگ مسجد کے اجرے میں میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ لمبی لمبی دلیلیں اور مشورے دے رہے ہوتے ہیں, نماز کا ٹائم آ جائے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں میں اپنے محلے دی مسیتیں پڑھنی ہیں. کئیوں کو کام یاد آ جاتا ہے. فرمایا کہ شخص کے پاس معلومات بڑی ہوں لیکن عمل کے معاملے میں بندہ زیرو ہو تو اسے بچنا کیوں؟ اس لیے کہ اگر پڑھا لکھا آدمی بے عمل ہونا تو وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں یہ کام نہیں کرتا تو یہ میرے پاس دلیل ہے. وہ تو بے عملی کو بھی مدجن کر دے گا معاذ اللہ. اللہ کے محبوب مسجد شریف میں تشریف لائے, دونوں جانب لوگوں کے حلقے بنے ہوئے ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک حلقے میں لوگ اللہ کی یاد کر رہے ہیں, ذکر ہو رہا ہے. ایک حلقے میں بیٹھ کے ایک عالم کتاب و سنت کا درس دے رہے ہیں, ایک صحافی اور باقی سن رہے ہیں. خاص توجہ کریں نوجوان میری بات پر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے اور کریم نے فرمایا دونوں محفلیں خیر کی ہیں, دونوں ہی حلقے خیر کے ہیں. اور پھر حضور فرمانے لگے مجھے چونکہ رب نے استاد بنا کے بھیجا ہے, میں چونکہ معلم بن کے آیا ہوں, یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم, میں چونکہ کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے آیا ہوں. یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس جماعت میں بیٹھ گئے جو دین پڑھ اور پڑھا رہی تھی. حضور وہاں بیٹھے جہاں بات دین کی ہو رہی, جہاں لوگوں کو اللہ رسول کی بات بتائی جا رہی. تو جمعے میں وقت پہ آئیں, اپنی دینی معلومات مضبوط کریں اور اپنے لیے مضبوط کریں. میں آپ کو بڑے درد سے یہ بات عرض کرتا ہوں, اگر دن میں 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا شریعت کا, تو ان میں 95 لوگ وہ ہوتے ہیں جو طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں. والد صاحب نے, بیٹی کے والد صاحب نے 2 مہینے پہلے آرڈر دیا ہوتا ہے فرنیچر کا. بیٹے کی شادی ہو تو مہینہ پہلے شیروانی والے کو بھی کہنا پڑتا ہے, گاڑیاں بک کرانی پڑتی ہیں, میرج ہال بک, یہ سارے لوازمات ہم کرتے ہیں. سارا کچھ کیا, گاڑی سے گھر بسنا ہے, میرج ہال سے بسنا ہے, فرنیچر سے بسنا ہے. ہم نے سارا کچھ ان کو بتایا, لیکن کاش 2 گھنٹے بچی کسی معلمہ کے پاس جاتی, بچہ کسی استاد کے پاس جاتا, نکاح طلاق کے مسئلے بھی سیکھتے. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے, کیونکہ دے دیں تو ہو جاتی ہیں, اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ نہیں دینی چاہیے, یہ مسئلہ بیان ہو, اور یہ والے مسئلے محفلوں میں بھی نہیں بیان کر سکتے, اس لیے کہ لوگ کہیں گے مسئلہ تو وہ بیان کریں گے اس پہ نعرے لگیں گے. آپ قوم کو یہ کیا بتا رہے ہیں, یہ تو چھوٹا عالم بتاتا ہے معاذ اللہ اس طرح کی باتیں, تو بڑی بڑی کوئی نقطے کی بات بتائیں. اور اس طرح ہمارے ہاں وہ 1 گھنٹہ پہلے نہیں کہتے تگڑے ہو جو میں جملہ دینے لگا ہوں, وہ پتہ نہیں جملہ آ رہا ہے کہ ایٹم بم آ رہا ہے, تیار ہو جاؤ, جو میرا جملہ ضائع نہ کرنا, ادھر بھاگ کے چلا گیا ادھر بھاگ کے آ جاؤ. اللہ جانے وہ جس طرح کبھی لگتا ہے نا پٹاری سے, اللہ جانے کیا نکلے گا, میں جملہ دینے لگا ہوں. تو میں کہتا ہوں تو آرام سے بیٹھ کے بھی جملہ دے دے, تیرے جملے سے کیا نکلے گا. اور تو جملہ نہ دے, ہمیں کوئی آیت دے, تو جملہ چھوڑ ہمیں کوئی حدیث پاک سنا. یعنی ہر نقیب, ہر خطیب, ہر نعت خواہ اٹھ کے کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے. اور بھئی اگر سارا قرآن حضور کی تعریف ہے تو چند آیتیں پڑھ دے پھر. تو نے پڑھی تو ایک بھی نہیں اور تو کہتا جا رہا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے. یہ والی تعریف بھی تو سنانا قوم کو, جو یہ بچے ان کے استاد انہیں سکھا رہے ہیں اور یہ سیکھ رہے ہیں, اس طرف بھی تو سفر کریں. اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا,
اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ او والد، وہ ماں جو بچوں کو بھوک سے بچانے کے لیے محنت کرتی ہے، ان کو مایوسی سے بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کپڑے لینے کے پیسے نہیں ہوتے عید پہ۔ کیوں؟ اذان شروع کی، اذان سنیں۔ عزیز بھائی، جس طرح ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، بہت سارے ماں باپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی، لیکن اس لیے سے کہ بچوں کے دل ٹوٹ جائیں گے، عید پہ کیسے گزارا کریں گے، مشکل سے بھی کپڑے خرید کے دیتے۔ اس طرح ہم اپنے بچوں کو بھوک سے، پیاس سے، مایوسی سے بچاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے رب نے ہمارے ذمے لگایا ہے کہ تم اپنے بچوں کو کوشش کرو دوزخ کی آگ سے بچانے کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس آیہ کریمہ کا معنی کیا ہے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، عمر، جن چیزوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو، جن چیزوں سے رب رسول تمہیں منع کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو ان سے روکو، اپنے گھر کے اندر نفاذ دین کرنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائی، بہت زیادہ آزمائش ہے ہمارے گھروں میں، بے چینیاں ہیں، اضطراب ہے، بچوں میں سختی ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، مزاجوں میں تلخی آ گئی۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ماں باپ کو جو بہترین کردار اور جو حسین طریقہ گھر میں اپنانا چاہیے تھا، بچے تقریر باہر سے سنتے ہیں لیکن وہ فالو اپنے ماں باپ کو کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ میں حوصلہ ہو، صبر ہو، اطمینان ہو، خودداری ہو،